اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ربنا زدنا علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین آمین اللہم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون قطنی ہم نے ماشاءاللہ اچھے سے سیکھ لیا تھا، قرآن سے اس کی ایگزامپلس پہ ہم نے اب پریکٹس کرنی تھی۔ اسکرین پہ دیکھیے گا، ہم نے اس کو اس طرح پریکٹس کرنا ہے کہ پہلے ہم اس کو وصلاً پڑھیں گے، ٹھیک ہے، وصلاً، پھر ہم اسے وقفاً پڑھیں گے، ٹھیک، تو پھر ہمیں اس کا آئیڈیا ہو جائے گا کہ کہاں نون قطنی برقرار رکھنا ہے، ثابت رکھنا ہے، اور کہاں ڈراپ کرنا ہے، حذف کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں نستعین اہدنا، ٹھیک ہے، ویٹ پوائنٹر لے لیتے ہیں، نستعین اہدنا، یہ والا نون جو ہے نا سب سے پہلے کیوں لایا گیا یہاں باکس میں؟ اسی لیے کہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ یہ نون قطنی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ نون قطنی نہیں ہے، اور اس کو مکس نہیں کرنا کہ یہ اصل نون ہے حرف ہجا والا، اور یہاں آگے حمزۃ الوصل الف ہے جس کے ساتھ اس کو ہم نے جوائن کیا ہے، اور اسی وجہ سے یہاں سے ایک اور چیز بھی ہمیں آئیڈیا ہو گیا ہمارا، وہ یہ کہ جو نون قطنی ہوتی ہے وہ زیر کے ساتھ ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہ تنوین کے ساتھ، پیچھے والا لیٹر جو ہے وہ تنوین کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک ایگزامپل ہمیں یہاں سے آئیڈیا ہوگی۔ اب دوسری کو دیکھیے گا، ساہون الذین، اور اسے اگر ہم روکتے ہیں تو ساہون الذین، یہ بھی نون قطنی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم نے وقفاً اور وصلاً پڑھ لیا انہیں۔ تیسرے پہ جاتے ہیں، لمزتن الذی، لمزتن الذی، یہ ایکچولی کیا تھا؟ لمزتن تھا، ٹھیک ہے، اور نون قطنی جب یہاں بنایا اہل زبان نے تو لمزتن جو ہے اس کی ایک زیر نون قطنی میں چینج ہوئی، اور لمزتن الذی میننگ سیم ہی ہے، لمزتن کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر نون قطنی نہیں بناتے تو بھی میننگ سیم ہی رہے گا، ٹھیک۔ اور دوسری بات یہ کہ وقف کرتے ہوئے چینج بس کیا لانی ہے اسے غور سے دیکھیے۔ وقف کرتے ہوئے لمزہ بن جائے گا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ تنوین تو اڑ جاتی ہے لیکن گول تا آئے تو اس کے ڈاٹس بھی اڑ جاتے ہیں اور وہ ہا بن جاتا ہے، تو وقف بنے گا، وقفاً ادائیگی ہوگی لمزہ الذی، وصلاً ہوگی لمزتن الذی، اسی طرح آگے قدیر الذی، جو ایکچولی وقف کرتے ہوئے بنے گا قدیر الذی، فتنۃ انقلب، اب یہاں درمیان میں وقف کا کوئی سائن نہیں ہے، نہ کوئی علامت ہے، نہ آیت کی علامت وقف تام ہے، تو یہاں پہ ہمیں وقف نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اگر وقف کی علامت ہوتی تو پھر بن جاتا فتنہ انقلب، ٹھیک ہے، بٹ نہیں ہے تو فتنۃ انقلب، اور اس میں دونوں نون قائم رکھیے گا۔ اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ ایک نون کو ادا کرتے ہیں اور دوسرا نہیں کرتے، ایک نون تو اپنی پوری حیثیت رکھ رہا ہے جو آگے والا ہے، وہ حروف ہجا میں سے ہے، الف سے یا میں سے۔ پھر مقدورن الذین، مقدورن الذین، کیوں ہم نے را زبر الف را کو لمبا نہیں کیا؟ کیونکہ ہم وقف نہیں کر رہے، تو ہم را کی ایک حرکت کو ہی پڑھیں گے، دوسری حرکت نون قطنی بنے گی، مقدورن الذین، اور وقف کرنا ہے تو اب مقدورا، اب الف کو ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ ہمیں پتہ ہے دو زبر جب بھی اڑتی ہیں تو وہ ایک الف مدہ کے برابر جو ہے اس لیٹر کو ہمیں چھوڑنا پڑتا ہے۔ اسی طرح مثلا القوم، یہاں پہ جو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے ساری اریز کر دیتے ہیں ہم، مثلا، اب یہاں پہ بھی درمیان میں کوئی وقف کی علامت نہیں ہے تو ہم اسے مثلا پورا نہیں کریں گے، مثلا القوم جو ہے وہ ہو جائے گا مثلا القوم، یہاں پہ دیکھنے والے کو ایک الف نظر آ رہا ہے وہ مثلا لمبا کرے گا، پھر ایک اور الف نظر آ رہا ہے جو حمزۃ الوصل ہے تو نہیں، ٹھیک ہے، یہ مثلاً تھا ایکچولی، جو مثلا لام زبر لا کر کے ہم اس کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے، وہ اب علت ہو گیا، ٹھیک ہے، مثلا القوم۔ آگے خبیرن الذی، اور اگر ہم وقف کریں خبیرا الذی،
اب یہاں پہ آگے ایک اور کنڈیشن آ رہی ہے، مبین جو ہے اس کا اپنا نون جو ہے حروف ہجا میں سے اور نون قطنی بھی آ گئی ہے، تو اسٹوڈنٹس کیا غلطی کرتے ہیں، مبین قتلو کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، مبین کا نون تو پڑھا ہی جائے گا، نون قطنی بھی پڑھا جائے گا فار جوائننگ لائک وصل، مبین قتلو، اور وصل نہیں کرنا تو مبین اقتلو. ٹھیک ہے، حمزۃ الوصل کا جو الف ہے اس کو پھر ہم پیش دیں گے تھرڈ لیٹر کی پیش کو دیکھتے ہوئے. فخورن الذین، اور وقف کرنا ہے فخورا الذین منیبین ادخلوها، منیب با پہ قلقلہ کرتے ہوئے وقف کرتے ہوئے ادخلوها. تو ایزی سا ٹاپک تھا، بس یہ ہے کہ وقف کرتے ہوئے کانشیس ہونا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہم نے سیکھا اسے ہم اپنے بہترین مخارج میں، بہترین ہم نے جو مخارج پہلے پھر رولز پڑھے تھے، مخارج پڑھے تھے، اب یہ کچھ ٹاپکس ہیں جو پڑھ رہے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم صفات کریں گے. تو تجوید کا نام ہی یہی ہے کہ قرآن کو اور حروف کو اس کی صفات، اس کے مخارج اور صفات کے ساتھ ادا کرنا، اور پھر ساتھ ترتیل میں یہ ہے کہ مخارج، صفات اور رموز و اوقاف کی پہچان کرتے ہوئے اسے ادا کرنے کا نام ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.